ہمارے ایک بھائی انہوں نے سوال کیا کہ حضرت جمعے کے دن جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس خطبے کو کس طرح سے ہمیں سننا چاہیے؟ بہت سے لوگ نیت باندھ کر سنتے ہیں، اور جب دوسرا خطبہ ہوتا ہے، خطبہ ثانی شروع کرتے ہیں امام صاحب، تو لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کیا ہے؟ کیا سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ بڑا اچھا سوال بھائی کا ہے، کیونکہ انہوں نے کلپ بھیجی مجھے اور کہا کہ یہ مفتی صاحب تو اس کو بدعت اور ناجائز بتا رہے ہیں، غلط بتا رہے ہیں۔ تو پہلے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھیے خطبہ سننا واجب ہے۔ جب جمعے میں خطبہ پڑھا جائے تو آپ جنبش بھی نہ کریں، بالکل آپ کی گردنیں بھی نہ ہلیں، اس طرح ہمارے سر اور گردنیں ہو جانی چاہیے جیسے کہ ہمارے سر اوپر پرندے بیٹھے ہوں۔ بالکل خطبہ سننا چاہیے، بغور سننا چاہیے۔ عربی میں پڑھا جاتا ہے، آپ اگر عربی نہیں بھی سمجھتے پھر بھی آپ پر سننا واجب ہے، دھیان لگانا ضروری ہے۔ لیکن آج کے اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو خطبے کے دوران چلتے پھرتے رہتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے رہتے ہیں، اور وہ گلک گڑگڑاتے رہتے ہیں۔ جو گلک ہوتی ہے نا گاؤں دیہاتوں میں، ہم نے دیکھا کہ پیسے جب اکٹھا کیا جاتا ہے، مسجد کا چندہ ہوتا ہے، تو وہ ادھر چندہ کر رہا ہوتا ہے، ادھر امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کو یہ فعل بند کر دینا چاہیے، اور اگر اس کو چندہ کرنا ہی ہے تو بعد میں کرے، خطبہ ہو جائے، نماز جمعہ ہو جائے، جماعت ہو جائے، تو اس کے بعد میں ان کو جو ہے چندہ کرنا چاہیے۔ کمیٹی والوں کو یہ اصول، یہ قانون بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے کوئی بندہ گھوم رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، چندہ کر رہا ہے، تو وہ گنہگار ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو، دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے کیا حکم دیا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ ایک تجارتی قافلہ آیا ہے جس کے پاس غلہ اناج ہے، جسے ضرورت ہے وہ آئے اور غلہ اور اناج خرید سکتا ہے۔ تو تمام صحابہ اکرام جو ہے وہ دوران خطبہ ہی مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، اونلی 12 صحابہ اکرام مسجد کے اندر رہ جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ محبوب ان سے فرما دیں جس چیز کو تم بہتر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اچھا رزق تو اللہ کے پاس ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق جو ہے وہ اللہ کے پاس میں ہے۔ تو یہ حکم دے دیا گیا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو کوئی بھی کہیں اٹھ کر نہیں جا سکتا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، تمام فعل ہمیں بند کر دینے چاہیے۔ عبادت، نماز بندہ کوئی پڑھ رہا ہو، وہ دیکھ رہا کہ خطبے کا وقت ہو گیا تو اس کو سنت نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو بیٹھ جانا چاہیے اور خطبے کو اسے ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اب جو سنتیں اس کی ہیں ان کو وہ بعد میں ادا کر لے، سنت موقدہ ہے تو، اور اگر سنت غیر موقدہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھے گا تو ثواب پائے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہمارے نبی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ اکرام ممبر کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ خطبہ جو ارشاد فرما رہے نبی کریم اس کو بغور سن لیا جائے اور ایک لفظ بھی چھوٹنے نہ پائے کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ اکرام ممبر کے قریب آ جایا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا، جماعت کا وقت ہوتا تو صحابہ اکرام صف بندی کر لیا کرتے اور اپنی اپنی جگہ چلے جایا کرتے تھے۔ آج کے اس وقت میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو پیچھے خطبے کی آواز نہیں جا رہی تو وہ آگے آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ اب وہ نیت باندھ کر بیٹھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ سنت یا واجب یا فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر انسان یوں ہی بیٹھا رہے اور خطبہ سنتا رہے تب بھی اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل اس کو خطبہ سننے کا ثواب ملے گا۔ ہاتھ نہیں بھی باندھے گا تو کوئی حرج نہیں۔ کوئی اگر باندھ رہا ہے، یہ عمل کر رہا ہے تو اسے ہم روکے بھی نہ، منع بھی نہ کریں، یا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، یہ مفتی صاحب نے اپنی طرف سے یوں ہی کہہ دیا۔ تو بہرحال خطبہ سننا یہ ضروری اور لازمی چیز ہے، لیکن آج جمعے کے دن ہم دیکھتے ہیں مسلمان اتنی جلدی کیا کرتے ہیں کہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سنتیں نہیں پڑھ پاتے۔ آپ دیکھیں شہروں کے اندر تو بہت سی جگہوں پر مساجدوں میں ہم نے خود اس بات کو نوٹ کیا میں نے کہ جیسے ہی 2 رکعت نماز جمعہ امام صاحب نے پڑھائی، لوگ جو ہے وہ فوراً نکل لیتے ہیں اور وہ باقی جو نماز ہے، سنتیں ہیں باقی، وہ اس کو نہیں پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ مسجد میں نہیں پڑھ رہے، گھر جا رہے ہو تو اپنے گھر جا کر آپ کو انہیں ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ جو سنت موقدہ ہے چھوڑو گے آپ جان بوجھ کر تو آپ گنہگار بن جاؤ گے۔ تو آج ہمیں جلدی بہت ہے، تعجیل ہم جسے کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں مرنے کے بعد تو پھر ہمیں قبر میں ہزاروں سال رہنا، وہاں کوئی جلدی ہم کر نہیں پائیں گے، وہاں کوئی اختیار نہیں، طاقت نہیں، پاور نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ خطبہ بھی سنیں، نماز کو سکون اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر آرام سے ہم ادا کریں۔
جو وقت لگنا چاہیے نماز کے لیے ضروری ہے، قاعدہ ہے، جو ترتیل ہے، جو تجوید ہے، وہ صحیح معنی میں ہم ادا کر لیں، ورنہ لوگ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔